السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں آپ کو کسی کی زندگی پر مبنی ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام عثمان ہے اور میں شہر میں پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ ادھر شہر میں بہن کے گھر رہنے کا سوچا تھا مگر پھر اچھا نہیں لگا تو میں نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں MBA کر رہا تھا۔ میرا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا جس کا نام عامر تھا۔ عامر میری ہر طرح کی مدد کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں آج میرا پہلا دن تھا۔ چونکہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا تو کلاس کے بعد بس پورا دن بور ہی گزر رہا تھا۔ کلاس میں پچھلے ڈیسک پر عامر بیٹھا تھا جس نے مجھے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا پسند کیا۔ وہ بہت ہی ہونہار اور اخلاق کا اچھا لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگا۔ کلاس ختم ہوئی تو ہم نے چائے پینے کا پلان بنایا۔ ہم کنٹین میں جا کر بیٹھ گئے۔ عامر یار وہ کون ہے؟ کون یار؟ وہ سامنے جو بیٹھی ہیں۔ میں نے عامر سے پوچھا۔ ارے چھوڑو یار، یہ ان کا ایک گروپ ہے، بہت ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں۔ اچھا، تم نے کیوں پوچھا؟ بس ایسے ہی بہت کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اس لیے پوچھ لیا۔ چھوڑو یار، اچھا یہ بتاؤ کہ ہاسٹل میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، میرے انکل کے دوست وہاں کے وارڈن ہیں۔ اچھا چلو، کبھی ہوا تو بتاؤں گا، ویسے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، 2 دن گزر چکے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور میں بھی ہاسٹل واپس آ گیا تھا۔ عامر تو اپنے گھر رہتا تھا اس لیے وہ جا چکا تھا۔ میں نے کمرے کا خوب جائزہ لیا اور تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کر سونے کا سوچا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے فوری فریش ہو کر میس میں جانے کا ارادہ کیا۔ باتھ روم سے باہر آیا تو دروازے پر دستخط ہوئی تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ مجھے تو ابھی کوئی جانتا ہی نہیں، پھر کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو سامنے عامر تھا۔ ارے عامر، تم اس وقت؟ کیوں بھائی، دوستوں کے پاس آنے کے لیے وقت مانگنا پڑتا ہے؟ ارے نہیں یار، میں نے تو ایسے ہی بات کی ہے۔ ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ عامر نے مجھے کھانا باہر سے کھلانے کی آفر کی مگر میں نے انکار کر دیا اور میس سے کھانے کا کہا مگر عامر ناراض ہو گیا تو مجھے آخر ماننا پڑا۔ لہٰذا ہم نے باہر جا کر کھانا کھانے کا پلان بنایا۔ ہم کھانا کھانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو عامر نے ایک فرمائش کر دی۔ میں تھوڑا حیران ہوا۔ عامر کہنے لگا، یار کھانا کھا کر میرے گھر چلیں گے۔ عامر بہت جلد گھل مل جانے والا لڑکا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانے لگے۔ ہم نے کھانا آرڈر کیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا آیا اور ہم کھانے کے مزے لوٹنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر عامر کے گھر گئے۔ عامر کا گھر بہت بڑا تھا، جیسے کوئی محل ہو۔ میں تو حیران ہو گیا تھا۔ آؤ عثمان، اندر آ جاؤ۔ کاکا میرے کمرے میں جوس لے کر آئے۔ عامر نے کوک کو آواز دی۔ جی صاحب، لے کر آیا۔ عثمان، یہ میرا کمرہ ہے۔ ارے عامر، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بس بابا نے بنایا ہے۔ ہم نے جوس پیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں پر بیٹھ کر۔ ہر چیز بہت نفاست سے سجائی گئی تھی۔ مٹی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں واپس آ چکا تھا ہاسٹل میں۔ عامر ہی مجھے ڈراپ کر کر گیا تھا۔ بہت تھک چکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں سونے کی تیاری کی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہو مگر میں نے اگنور کر دیا اور سو گیا۔ ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں کانپ رہا تھا۔ ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ میری نیندیں اڑ چکی تھی۔ میں نے پانی دیکھا تو جگ خالی تھا، گلاس بھی غائب تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں کچن میں پانی لینے چلا گیا۔ کچن نیچے والے فلور پر تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو ہاسٹل میں بہت خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیڑھیوں سے اترتا رہا کہ مجھے نیچے کوئی لمبے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو نیچے سر کیے خون میں لت پت ہاتھ کیے زمین کھودتی جا رہی تھی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ دوبارہ دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کچن کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا۔ کچن میں جا کر پانی لیا تو ایک دم کچن کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ بہت بلند آواز میں بولنا بھی شروع کر دیا مگر میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اچانک کچن میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اتنی بلند تھی کہ میری آواز مدھم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور جلدی جلدی سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا۔ یونیورسٹی میں آج دوسرا دن تھا اور میں رات کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔
کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو میرے ساتھ ہوا سوچا کہ عامر کو بتا دوں، پھر یہ سوچ کر میں نے نہیں بتایا کہ وہ میرا مذاق بنا دے گا اور یقین نہیں کرے گا۔ خیر کلاس لی، عامر بھی آیا تھا، مگر میں نے زیادہ بات نہیں کی اور آج سیدھا کمرے میں آ گیا۔ جب میں کمرے میں آ رہا تھا ایک لڑکی سفید لباس میں ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا مگر وہ غائب ہو چکی تھی اور میں یونیورسٹی کی پچھلی دیوار پر کھڑا تھا جدھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ وہ کون ہے۔ خیر میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ کمرے میں آنے کے بعد دل بہت گھبرا رہا تھا، بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا میس میں جا کر چائے کا کپ پی لوں۔ میں جا کر بیٹھا تو ایک لڑکی بھی چائے پینے کے لیے وہاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور چائے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی طرح میں بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ پھر آواز دی، میں نے بلایا آپ کو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ نئے ہیں آپ ادھر؟ جی، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، MBA کر رہا ہوں۔ گڈ، ہاسٹل میں رہتے ہیں کیا؟ جی ہاں، ادھر ہاسٹل میں ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ہاسٹل میں ہی ہوتی ہوں، چلو کبھی کبھی ہیلو ہائے ہوتی رہے گی۔ جی ضرور، میرا نام ثانیہ ہے، گھر والے امریکہ ہوتے ہیں، میں ادھر اسٹڈی کے لیے آئی ہوں، 5 مہینے تک میں بھی چلی جاؤں گی۔ اچھا، میں سن رہا تھا اور وہ بولی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چائے آ گئی اور وہ اپنا نمبر ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، نمبر لوں کہ نہیں سوچ ہی رہا تھا، پھر میں نے لے لیا اور فون میں سیو کر لیا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں کمرے میں آیا اور تھوڑا پڑھنے لگا کہ اچانک باتھ روم کا نل کھل گیا اور پانی بہت تیز چلنے لگا۔ ایسا لگنے لگا جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ میں پریشان ہوا اور اٹھ کر باتھ روم دیکھنے لگا۔ دروازہ کھولا تو کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کمرے میں واپس آ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر سے مجھے پانی کی آواز آنے لگی تو میں بہت پریشان ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور عامر کو فون کر کے بلایا۔ آدھے گھنٹے تک عامر آ گیا۔ کیا ہوا عثمان، خیریت تو ہے نا؟ نہیں یار ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ دنوں سے بہت عجیب ہو رہا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ کوئی لڑکی نظر آتی ہے اور کبھی کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے عامر، سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ابھی کچھ مت سوچو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، ادھر جا کر سوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں عامر کے گھر آ چکا تھا۔ اگلے دن ہم یونیورسٹی گئے تو مجھے تیز بخار تھا اور میں بوکھلایا ہوا تھا۔ میں نے عامر کو سب بتایا مگر عامر مان ہی نہیں رہا تھا۔ میں کلاس میں بھی بس بیٹھا ہوا تھا مگر دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک میرے سامنے وہی سفید لڑکی آئی۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے گزری اور میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے 3rd فلور پر پہنچ گیا۔ میں کب دیوار پر کھڑا ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بس میں چھلانگ مارنے ہی والا تھا کہ عامر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے خود کو ہاسٹل کے کمرے میں موجود پایا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں بخار میں لت پت تھا، سب طلبہ میرے ارد گرد کھڑے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر عامر میرے ساتھ کچھ دن ہاسٹل میں ہی رہا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، سب ٹھیک تھا، میں بھی سب کچھ بھول چکا تھا۔ آج 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد آج سوچا کیوں نہ باہر جاؤں۔ میں عامر کے بغیر ہی جانے کا سوچ رہا تھا کیونکہ عامر کچھ دنوں کے لیے کراچی گیا ہوا تھا اپنے والد کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا اور میں ایک مال میں انٹر ہوا، کچھ شاپنگ کی اور آئس کریم کھانے کے بعد ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ثانیہ کا خیال آیا۔ سوچا کیوں نہ اسے فون کروں۔ میں نے اسے میسج چھوڑا اور انتظار کرنے لگا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا برا نہ مان جائے، اس لیے بس 2 میسج ہی کیے۔ کچھ دیر موسم انجوائے کرنے کے بعد میں واپس جانے کے لیے اٹھا۔ کمرے میں کچھ کام کرنے کے بعد کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل بہت دل کو بہلا رہے تھے۔ وقت کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی دوران ثانیہ کی طرف سے میسج آیا، ہائے کیسے ہو؟ فائن، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ کیا کر رہے ہو؟ نتھنگ۔ اوکے، آپ کدھر غائب ہیں؟ کبھی نظر نہیں آتی؟ ہاں میں ذرا کام سے کسی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں۔ اچھا گڈ۔ نیند نہیں آ رہی آج؟ ارے کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بس میرا دوست ادھر نہیں ہے نا اس لیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب سوتے ہیں، کل بات ہوگی۔ ادھر سے میسج بائے کا آیا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ سونے کی تیاری کی، کھڑکی بند کی، کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ پہ کسی کا ہاتھ تھا اور کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے فون پر ثانیہ کو فون کیا
ثانیہ نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ادھر سے آوازیں آنے لگی، بچاؤ پلیز مجھے بچاؤ، عثمان مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں ٹھنڈا پڑ چکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ثانیہ کیا ہوا، تم کدھر ہو؟ ایک دم فون بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو ادھر کوئی نہیں تھا، کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میرے پیروں سے زمین کھسک رہی تھی۔ میں نے پھر سے فون کیا تو فون بند ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اسے میرا نام کیسے پتہ چلا، میں نے تو اسے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سر گھوم رہا تھا، چکر آ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر ہے۔ خیر رات ایسے ہی گزر گئی۔ میں نے اسے بہت کالیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج صبح صبح یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی جا کر کیا کروں گا یہ سوچ رہا تھا کہ عامر کا فون آ گیا۔ ہیلو کدھر ہے یار، کلاس لینے نہیں آیا؟ تم آ گئے ہو واپس؟ میں نے پوچھا۔ جی جناب جلدی آؤ، میں کلاس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے، میں یہ کہہ کر یونیورسٹی چلا گیا اور عامر سے مل کر کچھ دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ ہم کچھ وقت کے لیے کینٹین میں بیٹھے اور چائے سینڈوچ کھانے کے بعد ہم لوگ لائبریری چلے گئے۔ عامر کو اسی دوران ایک فون آیا اور وہ مجھے شام کو ملنے کا کہہ کر چل دیا اور میں ادھر کتابیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر کچھ وقت بعد میرا دل کیا گھر چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے، مگر ابھی شروع ہی ہوئی تھی کلاسز، اس لیے ارادہ بدل دیا اور میں واپس کمرے میں چلا گیا۔ آج 15 دن گزر گئے تھے، سکون تھا، کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کوئی ڈر لگے۔ میں اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا اور لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ او مائی گوڈ، ثانیہ کا فون۔ ہیلو کیسی ہو تم؟ خیریت ہے نا؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کرو، مجھے ملنا ہے تم سے۔ ہاں کہاں آؤں میں، کدھر ملو گی تم؟ 15 نمبر گھر، امجد کالونی کے پاس آ کر آج شام 9 بجے مجھ سے ملو۔ اوکے، میں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ مجھے بہت بے چینی تھی اس سے ملنے کی، بات کرنے کی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ میں نے عامر کو فون کر کے اس سے گاڑی لی اور اس کالونی کی طرف چل پڑا اور انتظار کرنے لگا۔ رات کو ادھر سناٹا رہتا تھا، کالونی میں بہت خاموشی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ ایک دم مجھے لڑکی دکھائی دی، دور سے آتی ہوئی، اور وہ گاڑی کے پاس آ کر گیٹ کھول کر اندر آ گئی۔ میں ذرا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، کھلے بال، وائٹ ڈریس، وہ ہمیشہ اسی ڈریس میں ہوتی تھی۔ میں نے پہلے اس کو ایک بات کی، کیا میں آپ کو ٹچ کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ تو میں نے کہا میں نے ہمیشہ آپ کو دور سے دیکھا، کبھی غائب ہو جاتی ہو، تو آج یقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سامنے ہوں۔ وہ ہنس پڑی اور ساتھ ہی رونے لگی۔ ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں بہت پریشان ہوں، بہت تنہا ہوں، میں آپ کی ضرورت ہے۔ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا مدد کروں آپ کی؟ میں اکیلی ہوں، مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ ایک دم گاڑی سے اتری اور پھر ملنے کا کہہ کر سامنے والی کوٹھی میں چلی گئی اور میں چاہ کر بھی روکنے سے قاصر رہا، اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اندر چلی گئی گیٹ کے اور میں واپس آ گیا۔ آج 3 دن گزر گئے تھے، دل بہت پریشان تھا، کام کرنے کا پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا تھا۔ ثانیہ کی پریشانی بہت تھی، بہت کال کی مگر نمبر بند تھا۔ خیر میں نے عامر کو فون کیا کہ وہ میری مدد کرے۔ عامر نے صبح ملنے کا کہا۔ میں رات کو سو رہا تھا، 2 بجے کا وقت تھا کہ مجھے اپنے بیڈ پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو ادھر ایک لیٹر پڑا تھا جس میں لکھا تھا، میں نے خودکشی نہیں کی، میری بہن نے مجھے مار ڈالا تھا، میں نے جس گھر میں تمہیں بلایا تھا میں اسی گھر میں رہتی تھی، میری مدد کرو، مجھے انصاف دلواؤ۔ میں بہت زیادہ سہم گیا، لیٹر کے اندر سے خون ٹپک رہا تھا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے عامر کو ساری بات بتا دی۔ ارے پاگل، وہ لڑکی کو مرے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں اور اس کی فیملی ادھر ہی رہتی ہے، چھت سے گر کر اس نے جان دی تھی۔ نہیں عامر، وہ مجھے ملی تھی، بات بھی کی تھی اس نے فون پر، دیکھو اس کا نمبر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عثمان، تم کو آرام کی ضرورت ہے۔ عامر نہیں، میں غصے سے بولا تو عامر چپ ہو گیا اور بولا اچھا چلو دیکھتے ہیں، فون کرتے ہیں اس نمبر پر۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ نمبر بند ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے عامر کو ساتھ لے کر اس کے گھر جانے کا سوچا اور شام میں ثانیہ کے گھر گئے۔ بہت دیر تک گیٹ کے باہر کھڑے رہے، عامر بھی چپ رہا اور میں نے مزید 5 منٹ بعد اس کے گیٹ پر دستک دی تو ایک سانولا سا آدمی آیا اور بہت غصے سے بولا جی کیا چاہیے؟ میں گھبرا گیا اور کہا ثانیہ سے ملنا ہے۔ وہ بہت غصے سے بولا نہیں ہے ثانیہ، اور گیٹ بند کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا اور واپس آ گیا۔
مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اگلے روز پھر جانے کا سوچا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فون کیا تو نمبر آن ہوا۔ پھر ایک بھاری آواز میں آدمی غصے سے بول رہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ تنگ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے۔ نہیں ہے ثانیہ، پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، عثمان بچاؤ مجھے خدا کے لیے، اور فون بند ہو گیا۔ میں گھوم گیا تھا، چکر آ رہے تھے مجھے۔ میں نے سونے کے لیے بستر صاف کیا اور لیٹ گیا۔ اگلے دن میں پھر ادھر گیا اور اسی آدمی نے گھر کا گیٹ کھولا اور دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پھر بیل بجائی اور گیٹ کھولنے کا کہا۔ میں نے شور مچانا شروع کیا تو وہ آدمی باہر آیا اور پوچھنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے ثانیہ سے ملنا ہے، پلیز اس سے ملوا دیں۔ دیکھو وہ میری بہن تھی اور اس سے مرے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، کدھر سے ملواؤں تمہیں؟ اس کا بھائی بولتے بولتے رونے لگا تھا۔ پھر وہ چپ ہوا اور تھوڑا سنبھلا اور کہنے لگا، ہم پہلے ہی بہت صدمے میں ہیں اور بہت مشکل سے اس غم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ روز آ جاتے ہو اس غم کو تازہ کرنے کے لیے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ کون ہو تم؟ خیر جو بھی ہو، خبردار اب ادھر مت آنا۔ میں تو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو آوازیں آنے لگی۔ اس نے گیٹ بند کیا اور وہ چلا گیا۔ میں ان آوازوں کو سن کر بھی انسنا کر رہا تھا۔ عثمان کدھر جا رہے ہو؟ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ پلیز، اندر آؤ، میری مدد کرو، خدا کے لیے آؤ، میری مدد کرو، مت جاؤ اس طرح سے۔ اب میں واپس مڑا اور دوبارہ دروازہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا، دوبارہ اس آدمی کی شکل دیکھنے کو ملی۔ میں اسے دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے وہ دیکھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں پاؤں رکھا تو سامنے پھول چڑھائے تصویر دیوار پر لٹکائی گئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ لڑکی تو زندہ تھی، مگر یہ سب کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے کمرے سے کوئی باہر آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی جس کی تصویر تھی وہ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی۔ میں چکرا گیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ میرا نام سہانی ہے، ثانیہ کی چھوٹی بہن۔ وہ بڑی تھی مجھ سے، ہم جڑواں تھی اور وہ بہت اچھی تھی، مگر ایک دن وہ اماں سے جھگڑا کر کے بھاگتے ہوئے اوپر گئی اور کچھ ہی دیر بعد ایک چیخ کی آواز آئی۔ جب ہم بھاگ کر گئے تو نیچے اس کی لاش پڑی تھی۔ میری بہن چھوڑ کر چلی گئی تھی ہم سب کو، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ آؤ میں آپ کو اس کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ میں تو جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اوپر ثانیہ کے کمرے میں گیا، سہانی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے۔ ایک خوفناک سا منظر تھا یہ، عجیب سی گھٹن تھی۔ میں بس آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ کئی عرصے سے بند کمرہ کھولا گیا، جس کی ہر چیز پر دھول پڑی مجھے ملی تھی۔ کچھ بھی صاف نہیں تھا۔ اس کمرے کو ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا، کوئی اوپر نہیں آتا، کیونکہ ہم سب سے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا اور سب کو اس کی یاد آتی ہے، اس لیے کمرہ بند رکھا جاتا ہے، سہانی نے مجھے کہا۔ مجھے بیڈ کے نیچے ایک سائڈ پر ڈائری نظر آئی جس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ سہانی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے باتیں کر رہی تھی اور میں نے بہت چالاکی سے وہ ڈائری اٹھا لی اور جیکٹ کے اندر چھپا لی اور واپس آنے کا سوچا۔ کمرے میں واپس آتے تک یہی سوال تھا کہ وہ زندہ ہے تو پھر ادھر وہ تصویر کیوں ہے؟ میں نے عامر کو ساری بات بتائی۔ عامر بھی حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک دفعہ رات کو میں وہ ڈائری پڑھ رہا تھا جس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، مگر ایک صفحہ پڑھ کر میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ سہانی، میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے اور دلشاد کے درمیان آ رہی ہو، تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو، بہن ہو کر مجھے اذیت دے رہی ہو، صرف ایک مرد کے لیے، وہ بھی جو تمہارا بہنوئی بننے والا ہے۔ ہاں وہ میری بہن ہے، میری قاتل، اس نے میرا قتل کیا ہے، مجھے مارا ہے، میرا پیار مجھ سے چھین لیا ہے۔ کمرے میں ایک دم وہ لڑکی آ چکی تھی اور بولی جا رہی تھی، ہاں میں مر چکی ہوں، اس دنیا سے جا چکی ہوں اور اب اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کرو، تم ایک اچھے انسان لگتے ہو مجھے تم، مجھے سکون چاہیے، میری روح بھٹکتی پھر رہی ہے، مجھے ذرا چین نہیں ملتا، اس نے مجھے مار دیا۔ ایک دفعہ ہم دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کے فون میں دلشاد کے لیے میں نے کچھ میسیج دیکھے جو میں نے پڑھ لیے تھے، اور میں اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی اس نے خود ہی مجھے بتا دیا، آپ ہی میں دلشاد کو پسند کرتی ہوں اور عشق کرتی ہوں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور بھلا دو اس کو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جانتی ہو ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ وہ یہ سن کر مجھ پر جھپٹ پڑی اور خودکشی کرنے کے لیے کمرے سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت کی دیوار کے کنارے پر پہنچی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دم اس نے مجھے اپنی جگہ پر کھینچ لیا
اور خود میری جگہ پر آ گئی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں اس کو دیکھتے دیکھتے نیچے زمین پر جا گری اور اس دنیا سے بہت دور چلی گئی، اتنی دور کہ جدھر سے کبھی کوئی واپس نہیں آ سکتا، بس یہ روح بھٹکتی رہی۔ اس نے دنیا کی نظر میں مجھے مار کر خود میری جگہ لی اور دلشاد کو مجبور کر کے شادی کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ میں تم سے بس یہ چاہتی ہوں کہ تم دنیا کو یہ بتاؤ کہ کیسے میں مری اور کس طرح میری موت ہوئی۔ مجھے انصاف تم دلا سکتے ہو، اور وہ میں ہی ہوں جو ہاسٹل کے میس میں تمہیں چائے پیتی ہوئی ملی تھی۔ ورنہ خود سوچو اس وقت لڑکی کیا کرنے آئے گی، جبکہ گرلز کا 12 بجے تک ٹائم بند ہو جاتا ہے اور اس رات 12:10 ہو رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو چکی تھی اور میرے اندر تک خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں کتنی دیر تک بت بنا سب دیکھ رہا تھا۔ خیر میں نے فیصلہ کیا کہ ثانیہ کو انصاف دلانا چاہیے۔ عامر میری مدد کرو۔ آج صبح کلاس کے بعد میں نے عامر سے ساری بات کر دی۔ وہ بھی حیران ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں دلشاد کا پتہ کرتا ہوں۔ جیسے تیسے کر کے عامر نے 2 دن بعد دلشاد کا نمبر ٹریس کر لیا اور ہم دونوں نے اس کو ملنے کا پلان بنایا۔ دلشاد کو ہم نے یونیورسٹی کے کمرے میں بلایا اور سب کچھ بتا دیا، مگر وہ ہم پر غصہ ہو رہا تھا اور یقین نہیں کر رہا تھا۔ تب میں نے اس کو ثانیہ کی ڈائری دکھائی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور بہت غصے سے اٹھ کر جانے لگا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ زور سے خود ہی بند ہو گیا۔ رکو، ثانیہ کی روح کمرے میں آ چکی تھی۔ دلشاد ہاں یہ سچ ہے، میں ثانیہ ہوں، تمہاری ثانیہ۔ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے مگر میں ہوں۔ ہم شادی کرنے والے تھے کچھ دن بعد، مگر مجھے تم سے دور کر دیا گیا۔ سہانی نے مجھے مار ڈالا۔ دلشاد آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں تم سے خود دور نہیں گئی بلکہ مجھے دور کیا گیا۔ مجھے بہت بے دردی سے مارا گیا تھا۔ جب میں گری تو میری سانسیں چل رہی تھی، مگر سہانی نے مجھے تڑپتا دیکھ کر مدد کرنے کی بجائے تماشا دیکھا اور مجھے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ میں سسکتی ہوئی اس دنیا سے اور تمام گھر والوں سے دور ہو گئی، مگر میں مر کر بھی زندہ رہی اور کب سے کسی ایسے انسان کے انتظار میں تھی جو میری مدد کر سکتا ہو اور مجھے انصاف دلا سکتا ہو۔ بس دلشاد اب آپ اس سے شادی کرو گے جو آپ کی ثانیہ کی قاتل ہے؟ ثانیہ میری جان، اتنا کچھ ہو گیا، تم نے اتنا کچھ سہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میں سہانی کو چھوڑوں گا نہیں، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جو مرضی ہو جائے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ جا چکی تھی، ثانیہ ادھر نہیں تھی۔ اب وہ رو رہا تھا۔ ہم نے بہت مشکل سے اس کو سنبھالا۔ دلشاد نے سہانی کو پولیس کی حراست میں دے دیا تھا۔ سہانی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور دلشاد ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر جا چکا تھا۔ ثانیہ کی یادوں کو لیے وہ بہت دور جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے بس ایک دفعہ ثانیہ کی قبر پر جا کر پھول چڑھائے اور خوب دل کھول کر رویا۔ ثانیہ کا بھائی بھی اب سہانی سے سخت نفرت کرنے لگا تھا اور ماما بھی۔ میرا کام صرف اتنا ہی تھا۔ اس خدا نے مجھے اس کام کے لیے چنا تھا شاید۔ میں نے وارڈن کو ریکویسٹ کر کے کمرہ چینج کر لیا اور بہت مشکل سے اس سب سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عامر بھی میرا ساتھ دے رہا تھا بھرپور طریقے سے۔ ہماری ایک دوست بھی بن گئی تھی، نئی آئی تھی یونیورسٹی میں۔ وہ ہو ثانیہ کی طرح ہی دکھتی تھی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ یہ وہی ہے، مگر ثانیہ اس دنیا میں نہیں تھی اور یہ اس کی طرح صرف دکھتی تھی، مگر وہ تھی نہیں۔ تو دوستوں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہتا ہے، چاہے دیر سے ہو۔ وہ اچھے لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔